NLC یعنی نیشنل لاجسٹک کارپوریشن کس پس منظر کے بنا پر قائم کی گئی؟ 1978 میں پاکستان کس بڑے بحران سے گزر رہا تھا جس نے NLC کے قیام کو ضروری بنایا؟ حکومت نے ریلوے کے بجائے فوج کی نگرانی میں یہ ادارہ کیوں قائم کیا؟ کراچی سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان تک سامان کی ترسیل میں NLC کا کیا کردار رہا ہے؟ آج کے دور میں NLC کو پاکستان کا اسٹریٹجک لاجسٹک کارپوریشن کیوں کہا جاتا ہے؟ سال 1978 میں پاکستان بھوک کے دہانے پر تھا۔ ملک شدید گندم کی قلت میں تھی اور ڈون کے مطابق ریلوے کے پاس اتنی صلاحیت نہ تھی کہ وہ ملک بھر میں گندم پہنچا سکے۔ کراچی کے بندرگاہ پر ہزاروں ٹن گندم بیک پڑے تھے، لیکن وہ خیبر، کوئٹہ اور پنجاب کی دیہات تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب فوج نے اپنا قدم بڑھایا اور نیشنل لاجسٹک کارپوریشن یعنی NLC کا بنیاد رکھا۔ اس وقت کے رپورٹس کے مطابق لوگ کہہ رہے تھے کہ گندم کے بیج پہاڑ کی طرح جمع تھے۔ اس وقت ریلوے والوں سے کہا گیا کہ یہ مال اٹھا لے۔ انہوں نے کہا کہ گاڑیاں ہی نہیں۔ اسی وقت فوج کی گاڑیاں آئی اور ملک بھر میں یہ بوریاں تقسیم کرنے لگے، اور یوں ہی 20 جولائی 1978 کو NLC کا آغاز ہوا اور چند ہی ہفتوں میں ہزاروں ٹن گندم ملک کی دور دراز علاقوں میں پہنچائی گئی۔ فوج کے پاس پہلے سے ہی لاجسٹک اور ٹرانسپورٹ کا وسیع تجربہ تھا۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسا ادارہ بنا دیا جائے جو نہ صرف فوجی آپریشن بلکہ قومی بحران میں بھی بروقت سامان پہنچا سکے۔ اسی لیے NLC کو براہ راست فوج کی نگرانی میں بنایا گیا اور بعد میں اسے وزارتی منصوبہ بندی کے نیشنل لاجسٹک بورڈ کے ماتحت کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ NLC کو بنایا کیوں گیا تھا؟ اس وقت NLC کے بنانے کا مقصد ایک تھا، خوراک کے بحران کو کم کرنا اور ریلوے کے بوجھ کو کم کرنا تھا۔ اس وقت کے رپورٹس کے مطابق ریلوے 1200 ویگن کا اناج منتقل کر سکتا تھا، جبکہ NLC ان کے مقابلے میں دوگنا کام کر رہا تھا۔ NLC نے یہ کمی پوری کی اور پاکستان کو ایک بڑے بحران سے بچا لیا۔ اور یہاں پر کہانی کا ایک اور روح بھی ہے۔ پاکستان میں ٹرکنگ اور ٹرانسپورٹ کا سب سے بڑا شعبہ پختونی کے پاس تھا اور ہے۔ کراچی کے بندرگاہ سے خیبر پختونخوا، قبائلی اضلاع اور بلوچستان تک انہی پشتون ڈرائیورز کے ذریعے ہی سامان پہنچایا جاتا تھا۔ جیسے کہ اس وقت کے پشاور کی تاجروں کے رپورٹس کے مطابق NLC بننے کے بعد ہمارا روزگار تو بڑھا، قافلے بڑے معاہدوں میں شامل ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے چھوٹے روزگار بھی دب گئے۔ جیسے کہ پہلے پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز بھی کراچی سے سامان لاتے تھے، لیکن NLC بننے کے بعد یہ کانٹریکٹ ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ NLC کے قیام سے ریلوے کے کارگو سیکٹر کو سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑی مال برادری کا حصہ اب فوج کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے اور ان کے نگرانی میں ایک ہی ادارہ اسے کنٹرول کر رہا ہے، جس سے پرائیویٹ سیکٹرز کمزور ہو رہے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے ٹرانسپورٹس کمپنیوں کے مالکان نے شکایت کی کہ بڑے کانٹریکٹس صرف NLC کے ہاتھ میں دے دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج NLC پاکستان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک لاجسٹک ادارہ ہے۔ یہ نہ صرف ٹرانسپورٹ بلکہ کنسٹرکشن، مینوفیکچرنگ جیسے بڑے منصوبوں میں بھی اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ چاہے سی پیک کا قافلہ ہو، گوادر پورٹ کا سامان ہو یا فوجی آپریشنز کی سپلائی، ہر جگہ پر NLC کا عمل دخل رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی NLC نے سب کو فائدہ دیا یا پھر ایک ایسا ادارہ ہے جس نے کچھ خطوں کو روزگار تو دیا مگر پبلک ٹرانسپورٹ اور ریلوے کو کمزور کر کے اور مسائل بھی پیدا کیے۔ ایک ایسا فیصلہ جو 1978 میں بھوک اور بحران کے وقت پر کیا گیا، آج پاکستان کی معیشت اور دفاع کا ستون بن چکا ہے۔ نیشنل لاجسٹک کارپوریشن صرف فوج کا ادارہ نہیں بلکہ پشتون ڈرائیورز اور ان کی زندگیوں سے جڑا ہوا ہے۔ کچھ کے لیے یہ روزگار کا ذریعہ ہے تو کچھ کے لیے ان کے کاروبار کے نقصان کی کہانی۔ یہی تھی NLC کی کہانی، جس میں فائدہ بھی تھا اور نقصان بھی۔